بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ الف لام میم حروف مقطعات، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں جو مخلصوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے رب کی ہدایت پر اور یہی کامیاب ہیں۔ یعنی یہ اپنے رب کی ہدایت پر انہیں ایک صحیح واضح اور روشن راہ مل گئی جس پر یہ پورے ثبوت کے ساتھ سوچ سمجھ کے چل رہی ہے، گمان پہ نہیں، اٹکل پہ نہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی قدم قدم پر ان کی قدم چومتی رہے گی، کن کی جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بعض ایسے بھی ہیں جو بیہودہ باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ بلا کسی دلیل کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا ان کے کانوں میں میل ہے، لہٰذا آپ انہیں دکھ بھرے عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں۔ واقعہ تو ایسے ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی جائے، قرآن نہ سنا جائے، تو اس وقت ایک کفار مشرکین مکہ میں سے کیا ایک کردار تھا، اور وہ لونڈیاں لے کے آیا جو ناچتی تھی، گاتی تھی، اور شراب اور کباب چلتے رہے تاکہ لوگ ان محفلوں میں اتنے محو ہو جائے اور نشہ کر کے سو جائے اور انہیں ہوش ہی نہ رہے اور قرآن نہ سنے۔ تو اس نے یہ راستہ نکالا تھا قرآن سے دور کرنے کا۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح شیطان اپنا حربہ کر رہا ہے اور کفار اور یہود و نصارہ اسی طرح لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتھینٹک بات ہے کہ وہ قرآن اٹھا کے کہتے ہیں یہ کتاب ان سے دور کر لی جائے تو مسلمان نام کا مسلمان رہ جاتا ہے، باقی اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ تو قرآن سے آج بھی دور کیا جا رہا ہے۔ پوری کوشش ہوتی ہے ایسا سلیبس رکھا جائے کہ لہو الحدیث میں آتا ہے جس میں قرآن اور اس کے نبی کی کوئی بات شامل نہ کی جائے، تو سلیبس بدل دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح باجے، گانے، نغمے، ڈھول، ڈھمکے، ہر چیزیں، پھر اس میں تصویریں، یہ پینٹنگ، آج کل آرٹسٹ بنے ہوئے ہر کوئی، ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ ساری بلائیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں۔ اور اب تو آگے آپ کے پاس موبائل، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ موبائل کو صحیح اس ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہماری نسل تو اس کو پتہ ہے آپ کو کس طرح استعمال کریے۔ ہر قسم کے فوش ویڈیوز اس پہ مل جاتی ہیں، ہر قسم کے فوش اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ ابن عباس جابر فرماتے ہیں بعض لوگ گانوں اور باجوں کو اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت ہوتی تھی، تو یعنی گانا بجانا یہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں آتی ہیں۔ تو اب میں جب یہ نکات میں تو میں نے ایک دفعہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ لہو کاموں کو، بے معنی اور بے مقصد کاموں کو ایک طرف رکھیں، اور تو اس میں گانے بھی آتے تھے، کیونکہ گانا سننے سے مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی، ٹھیک ہے ہم بھی دورے جو حالت میں سنتے تھے، قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ آئی کہ کیا فائدہ ہے اس کا، کیا ہم دنیا میں صرف گانے سننے، وقتی طور پہ سرور حاصل کرنے، اس وقت کو ضائع کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو گانا سننے والے قرآن سے بیزار رہتے ہیں۔ لہو الحدیث کا شدائی، رقص اور سرور کا متوالا، گانے بجانے کا شوقین قرآن نہیں سنتا۔ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت پڑھی جاتی ہے اریٹیٹ ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ قرآن کی محفلوں میں کبھی گھڑی دیکھو، کبھی اٹھنے کے بھاگنے کا کرو، ہاں یہ الگ بات ہے، کوئی ذری شری عذر ہے، لیکن دل نہیں لگتا اور بندہ وہاں تنگ پڑتا ہے۔ جب آپ کو لگے تو آپ سمجھیں کہ شیطان کا اٹیک ہے، زبردستی بٹھائے اور زیادہ بٹھائیں تاکہ شیطان کو آخر ہرا دے اور وہ وہاں سے اٹھنے سے مجبور ہو جائے۔ جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں والی بہشتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل سچ ہے اور وہ سب پر غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ ہی نے بلا ستون کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھ رہے ہو، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں ہلا نہ سکے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھل پھلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتار کر اس سے زمین پر طرح طرح کے نفیس جوڑے پیر کر دیے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اب تو مجھے اس کی مخلوق دکھا دو جو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہو، کچھ نہیں بلکہ مشرک کھلی غلطی پر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، جو نہ شکر ہے اللہ بہت ہی بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ لقمان علیہ السلام نبی تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے، اس بارے میں کتاب و سنت میں صریح اور واضح دلیل نہیں۔
البتہ صحابہ اور تابعین کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں حبشی غلام تھے، بڑھائی کا کام کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں انہوں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو فرمایا آپ تو تا قیامت اونچی ناک والا نوبی تھے، آپ مصری تھے اور آپ کے موٹے موٹے اونٹ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی، آپ درجہ نبوت تک نہیں پہنچے تھے۔ ایک شخص نے لقمان سے آ کر کہا کہ کیا آپ غلام نہیں تھے؟ فرمایا ہاں میں غلام ہوں۔ بولا کہ آپ نے بکریاں نہیں چرائی؟ فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی۔ کہا آپ کالے نہیں؟ فرمایا ہاں میں کالا ہوں۔ سب کو معلوم ہے، یہ بتاؤ تم میری کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ بولا لوگ آپ کا بستر طے کرتے ہیں، آپ کے دروازے پہ بھیڑ لگی رہتی ہے اور آپ کے فیصلے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بیٹا اگر تم میری بات غور سے سن کر اس پر عمل بھی کر لو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ فرمایا نگاہ پست رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا، حلال طیب کھانا، پاک دامن رہنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، پڑوسیوں کی حفاظت کرنا، فضول باتیں لایانی باتیں چھوڑ دینا، ایسی عادتیں جنہوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ اب ہم سے یہ عادتیں تو اپنائی نہیں جاتی، کیا کریں؟ اور پھر کہتے ہیں عزت بھی نہیں، عزت کیسے ہو؟ سو یہ عادتیں اپنائیں تاکہ وقار آئے اور حکمتوں کی سمجھ آئے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ باپ جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہوتی ہے، کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے ہمیشہ آگے دیکھنا چاہتا ہے اور کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ نصیحت کرتے ہوئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جانے پدر خبردار اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، پہلی چیز جس کی فکر تھی ان کو ہونی چاہیے اپنی نسل کی ہے کہ ہم ان کو مشرک نہ بنا کے چھوڑ جائیں، کیونکہ شرک بہت بڑا سنگین ظلم ہے اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے اٹھا رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا تھا کہ تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری بجاؤ، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر تجھ سے تیرے ماں باپ اس بات کا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بنا جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو اور میری طرف جھکنے والوں کی راہ پہ چلو، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو تمہارے عملوں کی خبر دوں گا۔ یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف الخبیر۔ پیارے بچے اگر کوئی چیز رائی برابر ہو پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یقیناً لے آئے گا۔ یقین مانو اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ یعنی نیکیوں کی طرف اپنے بیٹے کو ترغیب دے رہے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جانو، اس کا بھی صلہ ملے گا، اور اسی طرح خدا نخواستہ چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی اس کو بھی معمولی سمجھ کے نہ کرو، وہ بھی سامنے آئے گی اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بچے نماز قائم کرو، اچھے عملوں کی نصیحت کرتے رہو، برے عملوں سے روکتے رہو، اور اس کی راہ میں تمہیں تو تکلیف پہنچے اسے برداشت کر لینا۔ یقین مانو یہ کام بڑی ہمت کے، خبردار لوگوں کے سامنے اپنے رخسار مت بلانا، یعنی یہ سب کرنے کے بعد اکڑنا مت، یہ بھی بڑا ذوق ہو جاتا ہے نا، علمی تکبر ہو جاتا ہے، عبادت کا بھی بڑے لوگوں کو فخر اور غرور ہوتا ہے، اور دولت کا تو ہوتا ہی ہے۔ علم کے تکبر سے زیادہ پناہ مانگی گئی، کیونکہ وہ کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور شیطان کے اندر علمی تکبر ہی آیا تھا کہ اپنا رخسار مت پھلاؤ اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، بلا شبہ حق تعالیٰ مغرور اور شیخ غور کو پسند نہیں فرماتا، اور اپنی چال درمیانی رکھنا، آواز پست رکھنا، باقی بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، چیخنے چلانے سے منع کیا گیا۔ بڑی لمبی اس تفصیل ہے، ہم دورہ قرآن میں اس کی ہر چیز کی تفصیل نہیں کر سکتے، مختصر ان چیزوں کو اپنے نوٹس میں رکھیں۔ ظلم رائی برابر بھی برا ہے اور نیکی رائی برابر بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر غرور سے اجتناب کی اہمیت بتائی گئی کہ جب تم لوگوں سے بات کر رہے ہو یا ان سے ملاقات کر رہے ہو تو انہیں حقیر جان کر نہ کرو، آپ جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، منہ مت پھیرو، خندہ پیشانی کے ساتھ پیار سے نرمی سے بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا بھی نیکی ہے، اور تہبند لٹکانے سے بچتے رہنا، یعنی غرور سے ایسے کپڑے بنانا جو زمین پہ لگے ہوں، کیونکہ یہ غرور کی نشانی ہے، اور غرور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ثابت بن قیس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غرور کا ذکر چھڑ گیا، آپ نے اس کی سخت مذمت کی، فرمایا اللہ کسی غرور اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑے دھوتا اور اس کی سفیدی مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے، اور مجھے اپنے جوتے کا تسمہ اور کوڑے کا قبضہ اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ خوبصورت بنواتا ہوں۔ فرمایا غرور نہیں، غرور تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق کو ٹکرا دو۔ خوبصورت پہننا، پیارا پہننا، صاف ستھرا رہنا یہ غرور نہیں ہے، یہ تو
نصف ایمان ہے، صفائی ہے، لیکن ایسا پہننا کہ جس سے دوسروں کو میں حقیر سمجھوں، حقیر دکھاؤں، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ درمیانی چال چلو، نہ بالکل آہستہ چلو، نہ بھاگ کر چلو، بات میں مبالغہ نہ کرو، بلا بلند آواز سے بات نہ کرو، چیخو مت، چلاؤ مت، گدھے ایسے بولتے ہیں۔ اسی طرح میری وہ بیٹی نے بلکہ سوال کیا، یہ کیوں کہتے ہیں کتوں کی طرح نہ لڑو؟ میں نے کہا اس لیے کہ کتوں کا کام لڑنا، جب دو انسان آپس میں لڑ رہے ہوں تو کہا جاتا ہے انسان ہو یا کتے ہو، تو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ کتوں سے۔ اس طرح چیخنا چلانا گدھے کا کام ہے، بڑی منحوس سی آواز ہوتی ہے اس کی، اسے کہتے ہیں اب گدھا چیخے چلائے تو اعوذ باللہ پڑے، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کے چیختا چلاتا ہے۔ کئی لوگ اپنی بات پر میسج کنوے کرنے کے لیے نا چیخنا چلانا دھاڑنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کون کرتے؟ کمزور لوگ، بزدل لوگ، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جو بات کرنے کا فن نہیں رکھتے، جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ چیخ چلا کے نہ دوسروں کو اپنے دباؤ میں پریشر میں لے کر آتے ہیں۔ اور بچوں کو بھی دیکھتے نا، میں تو بھائی چیخیں گے چلائیں گے لیٹیں گے، امی چیز دے دی گی وہ روز چیختے چلاتے ہیں۔ پہلے دفعہ لیٹے لینے دیں، اپنے کام لگے رہے۔ ہماری مائیں ایسی تربیت کرتی ہیں، جب وہ دیکھتے نا نہیں کوئی نوٹس دے رہا پھر آ کے پاس کھڑے ہو جاتے، پھر آستے کہتے دے دینا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کہا کہ ہائے روئے نا، ہائے چیخے نا، بس وہ سمجھ جاتا ہے ماں بلیک میل ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بری مسائل کے لائق نہیں ہے، جو شخص کسی کو کچھ بطور ہبہ کر دے دیکھ کر لٹا لیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جسے کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے، یعنی تحفہ دیا تو کبھی واپس مت لے۔ بہت سی چیزیں ہیں، عاجزی سے پیش آئیں، فروتنی سے پیش آئیں، تواضع سے پیش آئیں، شہرت سے بچیں۔ انسان کو شہرت چاہیے ہوتی ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے مشہور ہونے کی ابتدا نہ کرو، اپنی شخصیت کو اتنا بلند نہ کرو کہ لوگ تمہیں اس بارے ذکر کریں اور تم پہچان لیے جاؤ، اپنی شخصیت چھپاؤ، خاموش رہو، سلامت رہو گے، تم سے نیک حضرات خوش ہوں گے اور بدنام خوش۔ ہاں اگر کوئی دین کے معاملے میں اللہ عزت شہرت دیتا ہے تو انبیاء کو ملی، صحابہ کو ملی، اس کے بعد ولیوں کو ملی، لیکن کہ جی یہ دنیا کا سب سے امیر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈان ہے، اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کار ہے، تو کیا ہوگا؟ اپنے تو خوش ہوں گے لیکن جو حاسد ہے ان سے حسد ہوگی۔ اور ویسے بھی اس طرح کی شہرت کو کیا کرنا کہ یہ بہت امیر ہے، اس کی بڑی زمینیں اور یہ بڑا نام والا، یہ بہت بڑے دسترخوان لگاتا ہے، بہت سے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ بہت سے راشن دیتا ہے۔ ان چیزوں سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق والے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق والا۔ آپ نے فرمایا انسان تھوڑی سی عبادت کے ساتھ اچھے اخلاق کی وجہ سے آخرت کے اعلیٰ درجے بلند منزلیں پا لیتا ہے، اور عبادت کے باوجود بد اخلاقی سے جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اس لیے پلیز اپنے اخلاق، اپنے لہجے، اپنی زبانیں اچھی کریں۔ کر سکتے ہیں انسان، لیکن ہماری فطرت ایسی ہوتی ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اسمائلی فیس سے بولا کریں، اچھے طریقے سے بولا کریں۔ آپ کا فرمان ہے حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کا ذریعہ۔ آپ فرماتے ہیں انسان جس اخلاق کی وجہ سے دن میں روزے دار اور رات کو تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے، یعنی حسن اخلاق اتنا اس کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس عمل سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا اللہ کے خوف سے اور حسن اخلاق سے۔ پھر آپ سے پوچھا کہ کس عمل سے کثرت سے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ بہت حدیثیں اتنی کافی ہیں۔ غرور کی بھی برائی اس میں کی گئی کہ جس کے دل میں رائی برابر ہے غرور ہوگا، آپ کا فرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے خدرے میں کہیں نہ کہیں اکڑ غرور آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں اور اس سے اپنے آپ کو اس کی پناہ مانگا کریں اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ ہمارے اندر عاجزی دے۔ آپ کا فرمان ہے جس نے فخر سے اپنا کپڑا گھسیٹا اللہ اس سے دیکھے گا بھی نہیں، یعنی اس دن اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عاجزی عطا کرے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہاری زمین اور آسمان کی ہر چیز مسخر فرماتی، تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرماتی۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بلا علم کے، بلا دلیل کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کیا کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس راہ کی پیروی کریں گے جس پر باپ دادوں کو پایا، اگرچہ شیطان ان کے باپ دادوں کو دوزخ کے عذاب کی دعوت دیتا رہا ہو۔ اور جو خلوص سے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دے گا اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ اور جو کافر بن جائے آپ اس کا کفر صدمہ نہ اٹھائے، ان سب کو لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے عملوں کی خبر دیں گے۔ یاد رکھو اللہ والوں کے بھید خوب جاننے والا ہے، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ یاد رکھو اللہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لینے دیں گے، پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ پھر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنایا تو یہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ آپ فرما دیں تمام خوبیاں اللہ ہی کی نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھ سے محروم ہے۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی نہیں، یقیناً اللہ ہی بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔
اگر وہ زمین کے تمام درختوں کے قلم بن جائے سمندر اور اس جیسے اور سمندروں کی سیاہی تو اللہ کے کلمہ ختم نہیں ہوں گے. یقیناً اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا. تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایسے جیسے ایک شخص کا واقعہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں؟ اسی نے سورج اور چاند کو تابعدار بنا رکھا ہے. ہر ایک اپنے پتے اپنے مقررہ وقت پر گردش کرتا رہے گا اور اللہ تمہارے عملوں سے خبردار. یہ انتقام اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور مشرک اسے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ جھوٹے اور اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں اللہ کے فضل سے سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے؟ باقی اس میں عاشق شکر گزار اور صابر کے لیے بڑی بڑی نشانیاں. جب صاحبانوں کی طرح ان پر موجیں چھا جاتی ہیں تو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتے تو بعض ان میں سے درمیانی راہ پر رہتے ہیں اور ہر غدار ناشکرا ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے. لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن کا ڈر رکھو جس دن باپ بیٹے کے اور بیٹے باپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے. بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. خبردار تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے دھوکے میں نہ ڈالنے پائے، نہ دھوکے باز شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈالنے پائے. یہاں اللہ کا خوف دلایا جا رہا ہے، انہیں تقوی کی ترغیب دی جا رہی ہے، قیامت کا خوف بتایا جا رہا ہے. جس دن اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹا اپنے باپ کو چھڑوانا چاہے گا، نذرانہ دینا چاہے گا، نہ قابل نہ قبول ہوگا. پھر فرمایا خبردار دیکھو تم کو دنیاوی زندگی کا سکون اور آرام اور دھوکے باز شیطان آخرت سے اور اللہ سے غافل نہ کر پائے. غرور یعنی شیطان، کیونکہ شیطان انسان کو عجیب عجیب دھوکوں سے اپنی طرف کھینچتا ہے، انہیں جھوٹی تمنائیں دلاتا ہے، تھپک تھپک کر رکھتا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، حالانکہ ہوتا ایسا نہیں بلکہ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. مثلا آپ اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، ضرور دلوائیں، لیکن ڈگریوں کے چکر میں آپ کو اتنا انوالو کرتا ہے کہ یہ اچھے ہوتے ہوئے پہنچے گا تو تم آرام سے بیٹھو گے. پتہ چلتا ہے بوڑھے ماں باپ کو یا تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ جاتا ہے یا گھر میں چھوڑ کے بیوی بچوں کو لے کے الگ ہو جاتا ہے. پھر اس کو اس سیکٹر میں یا اس کوارٹر میں یا اس گھر میں انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ اس کے بڑے بڑے اونچے لوگوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں نا، یا اس کی گاڑی فٹ نہیں ہوتی وہاں. اس لیے اللہ سے بے نیاز کا جس کو آپ کر دیتے ہو نا وہ آپ سے لازماً بے نیاز ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ سے جڑے گا. ایسے بھی اولادیں ہیں جنہوں نے اپنی ترقیوں بھی نہیں قبول کی کہ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اور ماں باپ کی خوشی کی خاطر وہ وہیں رہی. ان کے گریڈ بھی بڑے، سب بھی بڑا، لیکن وہ وہیں رہی. ایک میں پڑھ رہی تھی ایک واقعہ، اور اوریجنل آج ہی کے دور کا واقعہ، تو اپنے دوست کو سنا رہا تھا کہ میں نے پوچھا آج کل کیسے ہو؟ پتا چلا بہت اچھے عہدے پہ، بہت آمدنی ہو گئی ہے، انلمیٹڈ کا. اچھا والدہ کا کیا حال ہے؟ کہتا بالکل ٹھیک ہے. یہ مان ہے کا کیا دیتے ہو ان کو؟ کہا 1 لاکھ دیتا ہوں مہینے کا، اور گاڑی ہر وقت دروازے میں کھڑی رہتی ہے اور ڈرائیور بھی. کہتا میں نے کہا اماں جی 1 لاکھ تک کیا کریں گے؟ اس نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں، میری ماں نے سب کچھ مجھ پہ لوٹایا ہے، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنا وقت. آج اور انہوں نے مجھ سے کبھی پوچھا نہیں تھا. میں کہتا تھا اپنا 100 روپیہ دو، وہ نہیں کہتی تھی کہ کریں گا، اور میں لوٹا کے بھی آ جاؤ تو کبھی نہیں کہتی تھی کدھر لٹائیں یا کدھر پھونکا ہے. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ماں سے پوچھوں کدھر کرتی ہیں؟ جس کو مرضی دے، بیٹیوں کو دے، نوازوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، غریبوں مسکینوں کو دے. ماں کی بدولت آج اس میں مقام پہ. تو اس نے کہا یہ ہوتی ہیں اولادیں، یہ ہوتے ہیں بیٹے کہ جنہیں غفلت میں نہیں ڈالتے یہ ہوتے. تو اللہ سے جوڑیں گے، نبی سے جوڑیں گے، حدیثوں سے جوڑیں گے تو یہی بچے کل آپ کے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گے. اچھی اولادیں جب اونچے مقام پہ ہوں گی، حدیث ہے نا، اگر ان کے اباء و اجداد نیچے والے درجے میں ہوں گے تو بچوں کا یہ اعزاز ہے کہ ان کو نیچے نہیں لایا جائے گا، ماں باپ سے مہربان ہے، ماں باپ کو اوپر لے جایا جائے گا. تو یہ بچے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاری ہیں. ان کو اتنا نیک بنائیں کہ ہمارے عملوں میں اگر کمی رہ جائے تو ان کے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ درجے جنت کے عطا کرے گا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا دن، وہی مینا برساتا ہے، وہی نعموں کا علم رکھتا ہے. کسی کو خبر نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ خبر ہے کہ وہ کس زمین پہ فوت ہوگا. یاد رکھو اللہ بڑا علم والا، بڑی خبر رکھنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ سجدہ. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اللہ کے نام سے شروع کرتے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الف لام میم حروف مقطعات. بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی ہے. کیا لوگ کہتے کہ آپ نے اسے گھاڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اس سے ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پا جائیں. اللہ ہی نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیانی چیزیں 6 دن میں پیدا کی، پھر مستوی عرش ہوا. اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کا منتظم ہے.
پھر وہ اسی کی طرف ایک ہی دن میں چڑھ جاتے ہیں، جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کی ہے۔ وہی چھپے کو لے کر جاننے والا ہے، وہی سب پر غالب ہے، وہی سب پر مہربان ہے۔ اللہ کے نظام قدرت کے بارے میں سارا کچھ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون کہنا تھا فیکون ہو جانا تھا، لیکن اللہ نے تدریج کے ساتھ کام کیا، ٹھہراؤ کے ساتھ کام کیا، 6 دن لگے۔ بتایا کہ میں مالک کل ہونے سے کے باوجود تدریج بتا رہا ہوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیزی شیطان کی طرف سے اور ٹھہراؤ رحمان کی طرف سے۔ کوئی کام بھی کرنا ہو، چاہے کہ بس پیسے کی بھی فراوانی، عقل کی بھی، اسباب بھی، پھر بھی پیپر ورک ضرور کریں، سمجھ کے، سوچ کے، مشورہ لے کے، طریقے سے، پھر نماز حاجت کے نفل پڑھ کے آغاز کرے تو پھر دیکھیں وہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سارا انتظام ہے، اور یہاں سے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے جاتے ہیں اور آپ کے سارے جو معاملات ہیں وہ لے کر آسمان پہ چڑھتے رہتے ہیں۔ جس نے ہر چیز نہایت عمدہ بنائی، انسان کی بناوٹ کی مٹی سے ابتدا کی، پھر اس کی نسل سے بے وقت پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اسے درست کر کے اس میں اپنی روح پھونکی اور ہمارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے دنیا کی بہترین تخلیق قرار دیا اور خوبصورت ترین تخلیق قرار دیا۔ اس کا اخلاق، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کا حسن، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ سعادت مند وہی ہے جس نے اللہ اور اپنے دین کی خدمت کے لیے چیزیں وقف کر دی اور اطاعت کے لیے وقف کر دی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ مشرکوں نے کہا جب ہم زمین میں گھل جائیں گے، یعنی مٹی ہو جائیں گے، کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے تھے۔ اب فرما دے تم کو موت کا فرشتہ مار دے گا جو تم پہ مسلط کر دیا گیا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ مالک الموت، اس آیت کا مفہوم ہے کہ مالک الموت ایک مقررہ فرشتہ ہے جو جانداروں کی ارواح قبض کرنے پہ مقرر ہے۔ بعض آثار میں اس فرشتے کا نام عزارائیل ہے آیا ہے۔ حضرت عزازیل کے دیگر فرشتے معاون ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے تحت فرشتے تمام جسم سے روحیں کھینچتے ہیں، پھر جب روح حلق تک آ جاتی ہے تو مالک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے سرانے موت کا فرشتہ دیکھا، فرمایا یہ انصاری میرا رفیق ہے اور مومن ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ فرشتے نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، میں تو ہر مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ فرمایا دیکھو میں ہر گھر میں روزانہ 5 بار جھانکنے آتا ہوں اور ہر گھر کے چھوٹے اور بڑوں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ کے نبی اگر میں ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو قبض نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم مجھے نہ مل جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو فرشتہ چکر لگاتا رہتا ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے ابھی آپ کا وقت ہے، دیکھ بھال کر کے چلا جاتا ہے۔ اور مشہور روایت ہے نا کہ جب کسی کی مالک الموت سے ملاقات ہوئی تو کہا جب مجھے لینے آنا تو پہلے بتا دینا، اور جب لینے آ گیا تو کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا تم پہلے نہیں بتانے۔ اس نے کہا تمہارا چاچا لے گیا، ماما لے گیا، دادا لے گیا، نانا لے گیا، یہی بتانے آتا تھا نا کہ اب تمہاری باری آ رہی ہے، تو بتا کے ہی جاتا تھا۔ تو جانے والے ہمارے لیے الارم بجا جاتے ہیں کہ ہم چلے گئے تو کل تمہاری بھی باری ہے۔ اسے یہ مت سمجھے کہ بس ان کو نلایا اور غسلایا اور کفن پہنایا اور دفنایا اور میرا کام ختم۔ ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اب اپنی تیاری کر کے رکھو کس دن کی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُونَ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھتے کہ جب گناہگار اپنے سر اپنے رب کے سامنے جھکائے کھڑے ہوں گے۔ آج نہیں جھکاتے، اس کے حکموں کے سامنے نہیں جھکتے اور کہہ رہے ہوں گے بارے الہی ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ اب ہمیں پکا یقین ہے اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو آزاد کر لے آتے، لیکن میری یہ بات واجب ہو چکی کہ میں جنوں انسانوں سے جہنم کا بھر دوں گا۔ اچھا تو تم اس دن کی ملاقات کو بلا بیٹھنے کا مزہ چکتے رہو، ہم نے بھی تم کو بلا دیا اور تم اپنے عملوں کی وجہ سے دائمی عذاب کا لطف اٹھاتے رہو۔ ہماری آیتوں پر وہی مان لاتے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے۔ سجدہ ویسے نماز کا بھی سجدہ ہے، لیکن اصل سجدہ اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکا دینا اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی کبریائی کے ساتھ۔ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور غرور نہیں کرتے، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو سمینا و اطاعنا کرتے ہیں۔ ان کی کروٹیں ان کے پاؤں سے الگ ہو جاتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا کیا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو ان کے عملوں کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حقیر سے عملوں کو اتنا شرف دے کہ وہ پہاڑ کے برابر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی پائیدار نعمتوں اور لذتوں سے سرفراز فرمائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جنت کی خوبیاں بیان فرما رہے تھے۔ آخر میں فرمایا اس میں 2 نعمتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ اس کے دل میں ان کا کھٹکا گزرا۔ پھر آپ نے یہ آیت فرمائی وہ نعمتیں سوری اتنی نعمتیں ہیں۔
پھر کیا مومن فاسق کے برابر ہے؟ اگر فاسق کو بھی وہاں جنت ہی ملنی ہے تو پھر یہاں ہم کیوں اتنی محنتیں کر رہے ہیں، یہاں دیندار لوگ کتنے کیوں کھپ رہے ہیں؟ کہا نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیا ان کے لیے ان کے عملوں کے مسئلے میں مہمانی کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے، اور جو بد عمل ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنی تکذیب کی وجہ سے آگ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، یقیناً ہم نے اس قریب والے عذاب کو جو بڑے عذاب کے مقابلے میں ہیچ ہے ضرور چکائیں گے، تاکہ یہ باز آ جائے اس سے بڑا اور کون ظالم ہوگا جس کے رب کی آیتوں سے واز سنایا جائے پھر ان سے منہ پھیر لے۔ یقین مانو ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ سمپل سی آیتیں ہیں لیکن بڑی گہری ہیں۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہر سال پڑھتے ہیں، اور رمضان میں تو بار بار پڑھتے ہیں، اور اتنا حجت تمام ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ایک ایک لفظ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم بس پڑھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ کے گزر جاتے ہیں، سیکھتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ سمپل سی بات ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں انہیں اسی طرح لے، کوئی انوکھی باتیں اس میں نہیں، کوئی فطرت سے ہٹی ہوئی باتیں نہیں، لیکن ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں اور چلتے اپنی مرضی سے ہیں، اپنے معاشرے کی مرضی سے ہیں، اپنے گریڈ کی مرضی سے ہیں، اپنے نفس کی مرضی سے ہیں۔ تو پھر بتائیں کہ پھر اللہ اس کے رسول کے احکامات نہ ماننے والوں کو اللہ پسند کرے گا؟ کبھی بھی وہ پسند نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، آپ کو اس کی ملاقات میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے ان کو اسرائیلیوں کے لیے باعث ہدایت بنایا تھا۔ جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکموں سے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں کو یقین رکھتے تھے۔ یقیناً قیامت دن آپ کا رب ہی ان کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا۔ کیا اس بات سے انہیں راہ نہیں دکھائی کہ ہم نے ان سے پہلوں کی بہت سی قومیں ہلاک کر دی جن کے گھروں میں چلتے پھرتے تھے؟ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا پھر بھی یہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے کھیتیاں پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے جانور اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی غور نہیں کرتے؟ صحابہ کے دور میں آپ ان کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ وہ ساری کہانیاں جانتے تھے، قوم لوط کی بھی، عاد کی بھی، سمود کی بھی، فرعون کو بھی، پھر ان کی بستیوں کا کیا ہوا، ان کے علاقوں کا کیا ہوا، ان کے گھروں کا کیا ہوا، ان کی نشانیوں کا کیا ہوا، ان کی فرعونیت کا کیا ہوا، ان کے غرور کا کیا ہوا۔ کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، واقعات پڑھ رہے ہیں، لواطت کا گناہ، زنا کا گناہ، سود کا گناہ، ناپ تول پہ کمی کرنے کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، ٹو کا، طمع کا، لالچ کا، بے پردگی کا، اللہ کے احکامات نہ ماننے کا، نافرمانیوں پہ چلنے کا، پھر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ نہیں سوچتے کہ کیوں تباہیاں اور بربادیاں ہماری مقدر بن گئی ہیں، کیوں ہر طرف رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، کیوں ہر انسان بے سکون ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سنا انسنا کر دینا، اور دوسری کتابوں کی طرح اسے بھی غلافوں میں لپیٹ کے صرف مرنے والوں کے لیے یا مخصوص اوقات میں پڑھ کے اور پھر بیٹھ جانا۔ اصل چیز یہ نہیں تھی کہ آپ نے کتنا پڑھا، اصل یہ چیز تھی کہ آپ نے کتنا عمل کیا۔ ایک آیت بھی روز رکھ لینا زندگی میں اور اس کا ترجمہ یاد کریں، اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں اور عہد کر کے اٹھیں فجر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس آیت پہ میری ابھی اتنی کیپیسٹی ہے، میں نے ایک ہی آیت پڑھی ہے، اس آیت پہ آج میں سارا دن عمل کروں گی تو پھر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، ورنہ تو اس رمضان میں ہمیں 10 قرآن بھی لوگ ختم کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مخالف کہتے تھے اگر تم سچے تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیں کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان مفید ثابت نہ ہوگا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آپ ان سے منہ موڑ لیں، انتظار فرمائیے، وہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی آپ بے پرواہ ہو کر تبلیغ کریں، یعنی آپ مشرکوں سے اعراض کریں اور اطمینان سے تبلیغ فرماتے رہیں۔ یہ اس طرح کی حجتیں کریں گے، اس طرح کے سوال جواب آپ کریں گے آپ سے، آپ کا کام ان کے سوالوں کا جواب نہیں دینا۔ ہم کہتے ہیں نا ایسا جواب ہو کہ منہ بند ہو جائے، منہ توڑ جواب۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمیشہ کہا گیا کہ قائل کرو، مائل کرو، قائل نہ کرو۔ مائل کرو گے تو خود بہت ایک انسان قائل بھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی حجتیں کرتے رہیں گے، مذاق اڑاتے رہیں گے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اپنے دین کی تبلیغ میں جتے رہیں اور انتظار کریں اس دن کا کہ جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ سورۃ احزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی اللہ سے ڈر جائیے اور کافر اور منافقوں کی بات نہ مانیے، یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔
اور آپ کے رب کے پاس سے آپ پر وحی آتی ہے، اس کی پیروی کیجیے، واقعی اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ بطور کارساز ہونا کہ کافی ہے۔ تقوی کا حکم ہے، اس آیت میں اعلیٰ سے ادنا کی طرف توجہ دلائی گئی، کیونکہ نصیحت کرنے کا یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ بڑوں کو کہہ کے چھوٹوں کو سنایا جاتا ہے۔ جب حق تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید فرمائی تو اس کا مقصد کیا بتانے کا کہ اپنے ماننے والے کو یہ بتا دیں، اس پہ عمل کرنا سکھائیں۔ آپ نے تو کرنا ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ نہیں آپ سوچ سکتے نعوذ باللہ کہ وہ اللہ سے نہیں ڈریں گے اور کافروں کی اطاعت کریں گے یا منافقین سے دوستی کریں گے، انہیں سنوا کے ان کی امت کو بتایا جاتا ہے۔ حبیب مطلق بن حبیب فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کردہ روشنی کے مطابق ثواب کی امیدوار بن کر اللہ کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کی روشنی کے مطابق اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ پھر فرمایا آپ کافروں و منافقوں کی اطاعت نہ کریں، یعنی ان کی بات نہ سنیں اور نہ ان سے مشورہ کریں، اللہ کے احکام بجا لائیں اور انہی کے کاموں پہ اللہ کے حکموں پہ عمل کریں، اور اس کے اقوال اور افعال حکمتوں سے مالا مال ہے، بھرے میں اس پہ عمل کرنے سے انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور اس نے تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ دیتے ہو واقعی تمہاری مائیں نہیں بنائی۔ یہ قسم اٹھا لیتے تھے، اگر غصے میں آئے تو کہتے تھے تمہاری پیٹھ ہماری ماں کی طرح، تو منع کیا گیا کہ اس قسم کی بےہودہ قسمیں مت کھاؤ۔ ماں تو آپ کو جنم دیتی ہے، آپ اس کے پیٹ میں رہتے ہو، اور بیوی آپ کو پیدا نہیں کرتی، سو بڑی بےہودہ یہ بات ہے۔ کہیں تمہاری ماں نہیں ہے اور تمہارے لے پالتوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ یعنی آپ کسی بچے کو پالتے ہو تو اس کو اپنے حقیقی اپنا نام نہیں دے سکتے، اور اگر ایسا بچہ ہے جیسے یتیم خانے میں بعض ایسے بچے جن کے والدین کا نہیں پتا تو فرضی نام ان کو دینا ہے۔ حقیقی اپنا نام کیوں نہیں دے سکتے کہ پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے تو نہ حق کو حقدار کا حصہ چلا جاتا ہے، تو وراثت کس میں جن کو جائے گی جو آپ کے وارث ہیں، اور اگر آپ بے اولاد ہیں تو اسبہ میں چلی جائے گی۔ 1/3 کی آپ کسی کو پالتے ہو تو اس کے لیے وصیت کر کے جا سکتے ہو، اپنا نام ان کو کسی صورت میں نہیں دینا۔ یہ اس وقت واقعہ پیش آیا، یہ اس وقت آیتیں ہوتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک بالغ بیٹے زائد نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کریں، کس لیے؟ تاکہ یہ جہالت کی رسموں کو ختم کیا جائے۔ لے بالغ بیٹا کبھی حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے یا اس کی بیوی طلاق یافتہ ہو جائے تو سگی بہو سے تو کبھی نکاح نہیں ہوتا نا، جو سلب کا بیٹا ہے تو لے بالغ کی بیویوں سے نکاح ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسم کو توڑنے کے لیے، کوئی صحابہ کرتے تو کہتے ہو تو صحابی کا عمل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ پڑھیں گے کافی اوائڈ بھی کر رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا لوگوں سے مت ڈرو، یہ کرنا ہے آپ کو۔ آپ کا نکاح ان سے اللہ نے کروایا، اور لوگوں نے جب باتیں بنائی تو پھر بتایا گیا کہ یہ جہالت کی باتیں، اور اللہ سچی بات کہتا ہے، وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہ ہے۔ پھر اگر تم کو ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور غلطی سے جو کچھ تم سے ہو جائے اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں، ہاں گناہ وہ ہے جس کو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ نبی ایمان والوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے اور ان کی بیویاں امہات المومنین ہیں، اور رشتہ دار روئے کتاب کے بنسبت دوسرے مومنوں کی عزت کرنے والوں کے آپس میں زیادہ حقدار ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرو، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی ایمان والوں پر خود ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی جانوں سے بھی بہت زیادہ اختیار کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں بڑا نہ مان لے، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ محسوس کریں۔ ہم نے سورۃ نساء میں پڑھا، بلکہ دل و جان سے آپ کو مان لیں۔ صحیح حدیث میں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان اور مال سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا نہیں اے عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ لگوں۔ بولے اللہ کی قسم اب آپ مجھے تمام چیزوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے۔ قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں ہر مسلمان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اور یہی آیتیں پھر آپ نے پڑھ کے سنائی۔ نبی کی جو بیویاں امت کی مائیں ہیں، فرمایا نبی کی بیویوں کا احترام اور ادب ہے، مسلمانوں کی مائیں ہیں،
اور ان کے ہر عورت جب بیوہ ہوتی ہے طلاق یافتہ ہوتی ہے تو کسی جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیویوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ انہوں نے تنگی ترشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم آخرت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں امت کی مائیں قرار دیا، اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا احترام ہوگا، توقیر ہوگی، عزت ہوگی، تو اس لیے انہیں وہ درجہ دیا گیا۔ پردہ اسی طرح تھا، یہ نہ سمجھے کہ بے پردہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن نکاح میں وہ نہیں جا سکتی تھی، اور ان کا احترام ایسا ہی تھا جیسے سکی ماں کا تھا۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے اقرار کر لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے پکا اقرار لیا تھا کہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی ظاہر فرما دے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر جو لوگ اللہ کی نعمتیں انہیں یاد کر لو جو تم سے لڑنے کے لیے فوجیں آئیں، یہاں جنگ عذاب کا بیان ہے، تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور وہ اپنی فوجوں کو جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ جب دشمن تم پر اوپر سے نیچے سے چڑھ کر آ رہے، جب آ کے پتھرا کے کلیجے منہ کو آنے لگے، تم اللہ ہی تعالیٰ سے کچھ اور گمان کرنے لگے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، اس نے تمہارے دشمنوں کا یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے اپنا احسان منہ پھیر دیا اور انہیں شکست فاش ہوئی۔ جب غیر مسلموں نے اپنی پوری طاقت اور قوت جمع کر کے مسلمانوں کو مٹانے کا عزم کیا، جس کی وجہ سے شوال 5 ہجری میں خندق کا واقعہ پیش ہوا۔ جنگ خندق کھودی کی یہ بڑا عجیب طریقے سے واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو مدینہ سے جلا وطن کر کے خیبر بھیج دیا تھا، اس لیے مسلمانوں سے یہ جلتے تھے۔ ان میں سے چند ممتاز یہودی جن میں بہت سے ہمیں نام ملتے ہیں، مکہ کے اور قریشی سرداروں کے ساتھ مل کر ہم خیال کر کے یہ بہت بڑا گروہ لے کر آئے، جس میں ان کے پاس مال بھی تھا، خوراک بھی تھی، اونٹ بھی تھے، اور یہ جمع ہوئے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر سکیں۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو آپ نے سلمان فارسی کے مشورے سے مسلمانوں کو مدینہ کے مشرقی سمت میں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ اتنی گہری اور اتنی چوڑی کھود دی گئی کہ کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو آگے خندق تھی جس کو کراس کرنا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 3000 یا 700 مجاہد تھے، انہوں نے اپنی پوری ہمت کر کے دشمنوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، خندق کا گڑھا تھا، اس لیے مسلمانوں پر وہ اٹیک نہیں کر سکتے تھے۔ اسی دوران اللہ نے تیز آندھی چلائی جس سے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، ان کے جانور بھی دک گئے، اور ان کو مجبور ہو کے وہاں سے واپس جانا پڑا۔ تو کہا گیا کہ اللہ کی مدد کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، فرشتے بھی وہ اتار سکتا ہے اور اس طرح کی آندھیاں اور طوفان بھی چلا سکتا ہے کہ دشمن بے سر و سامان ہو کے وہاں سے بھاگا۔ اور یہ اصحابی جنگ تھی، مسلمانوں کو بھی کتنے عرصے تک خندق کے اندرلے حصے میں محصور رہنا پڑا۔ اندر سے بھی بغاوت شروع ہوگی، کچھ نے کہا ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں، بھوک پیاس اتنی تھی کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو بہت سے واقعات، بہت سی غریبی دیکھی، مذاق اڑایا منافقوں نے بھی کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اور ان کے حالات دیکھے کیسے۔ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خندق والی شب کی خدمت بیان کی تو حاضرین مجلس نے تمنا کی کہ اگر ہم بھی ہوتے تو یہ خدمت بجا لاتے۔ فرمایا یہ تمنا نہ کرو، ہم احزاب کی شب کو آپ کے پاس موجود تھے اور قطار باندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان وہاں اپنی جماعتوں کے ہمارے اوپر تھا، بنو قریظہ نیچے تھے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کا ڈر تھا، ہم نے کبھی ایسا گپ اندھیرا اور ایسا زناٹے دار ہوا نہیں دیکھی تھی۔ بادل تڑپ رہے تھے، گڑک اور گرج پھونک تھی، اور اندھیرے کا عالم تھا کہ ہاتھ کو سجائی نہیں دیتا تھا۔ منافق گھبرا کر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے اور یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھروں کا کوئی محافظ نہیں، حالانکہ یہ بات نہ تھی۔ اس رات آپ سے جس نے گھر جانے کی اجازت مانگی آپ نے اسے اجازت دے دی۔ یہ اجازت مانگ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ شوق سے جب آخرکار ایک ایک کر کے سب کھسک گئے اور اب ہم وہاں 300 کے قریب سے رہ گئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک آدمی کے پاس آئے، یہاں تک کہ میرے پاس بھی آئے۔ میرے پاس دشمن سے اور سردی سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، فقط ایک چادر تھی جو میری اہلیہ کی تھی اور اتنی چھوٹی تھی کہ گھٹنوں تک آتی تھی۔ آپ میرے پاس آئے، میں نے اپنے گھٹنوں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، پوچھا کون ہے؟ میں بولا حذیفہ۔ فرمایا حذیفہ سنو، یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کھڑا ہونا نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا جی اللہ کے رسول فرمائیے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ فرمایا دیکھو دشمنوں میں ایک نئی بات ہونے والی ہے، ان کی خبر لے کر آؤ۔ اگرچہ میں سخت سردی کی وجہ سے گھبرایا ہوا تھا لیکن تکمیل کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے چاروں طرف سے محفوظ رکھ۔ اللہ کی قسم ادھر آپ کی زبان مبارک سے کلمے نکلے، ادھر میرے دل پر خوف گھبراہٹ اور جسم میں سردی کا نام و نشان تک نہ رہا۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا حذیفہ دیکھ کر کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس سے وہ چکنا ہو جائے جب تک کہ تم میرے پاس نہ آ جاؤ۔ میں روانہ ہو گیا۔ جب میں دشمن کے لشکر کے قریب پہنچ گیا تو آگ جل رہی تھی، اس کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام موٹا تازہ آدمی ہاتھوں کو آگ پر گرم کر کے اپنی کوک سے
سیکھ رہا تھا، چلو چلو کہہ رہا تھا، اس سے پہلے میں ابو سفیان کو نہیں پہچانتا تھا، میں دل کو مضبوط کر کے لشکر میں گھس گیا، مجھ سے قریب بنی عامر تھے، کہہ رہے تھے چلو واپس چلو، اب تمہارا ٹھہرنا ٹھیک نہیں، ہوا بہت تیز ہے، اس سے ہر چیز اڑی ہے، ان کے خیمے اور بستر بھی، ان پہ بھی پتھر پھینک دی تھی جن کے گرنے کی مجھے آواز سے آ رہی تھی۔ پھر میں اللہ کے نبی کے پاس لوٹا، اب آدھا راستہ طے کیا تھا، تقریباً 20 سوار امامہ باندھے ہوئے مجھے ملے، انہوں نے کہا آپ اپنے نبی کو خبر کر دیں کہ اللہ آپ کی طرف سے دشمن کو کافی ہو گیا۔ میں آیا تو آپ کے ایک چادر اوڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی قسم جو ہی میں منزل میں پہنچا مجھے اس قدر سردی محسوس ہوئی کہ دان بجنے لگے۔ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ فرمایا، میں آپ کے پاس آ گیا، آپ نے چادر کا ایک پلو مجھ پہ ڈال دیا۔ آپ کی عادت تھی کہ نازک وقت آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے دشمن کے حالات بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ اب وہ واپس جا رہے ہیں، اللہ نے یہ آیت اتاری۔ تو بڑا مشکل وقت تھا، بہت ہی مشکل۔ ابو سعید فرماتے ہیں ہم نے خندق کے دن اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ کوئی دعا بتا دیجیے، ہم اس کا ورد کریں، ہم اس وقت بڑے نازک دور سے گزر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمے بتائی، آپ کو پیارے رسول کی پیاری دعا میں مل جائیں گے۔ ابن حاتم کی روایت ہے مجھے جب کوئی میرا بھائی بہن کسی مشکل وقت میں ہوتا ہے اور کسی دشمن کے نخرے میں ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا آفس میں تنگ کر رہے ہیں کوئی فیملی میں، تو میں نے یہی دعا لکھ کے دیتی ہوں، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، کہ یہ کو یاد ہوگی، آپ پیارے رسول کی پیاری دعا میں ایک دوسرے سے یاد کریں، جس کو نہیں یاد یہاں آ کے کر لیں۔ آخرکار ہوا کے تھپڑوں نے تھپڑ مار مار کر دشمن کا منہ بگاڑ دیا اور انہیں شکست فاس ہوئی، اور جس کو بھی میں نے یہ دعا لکھ کے دی، میری نہیں ہے نبی کی دعا ہے، وہ کامیابی ہوا اور دشمن اس طرح دم دبا کے اس سے بھاگا۔ تو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یہی ایمان والوں کی جانچ کی کہ انہیں خوب جو جوڑا گیا، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روب تک کہہ رہے تھے ہم سے اللہ نے اس کے رسولوں نے جو وعدہ کیا تھا محض دھوکے کا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اے یثرب والو اب تمہارا ٹھہرنا ممکن نہیں، اس لیے لوٹ جاؤ، ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر ننگے ہیں، اکیلے ہیں۔ عورا آیا نا، عورت کا مطلب بھی ہوتا ہے برہنگی، ننگی ہونا۔ اللہ کے گھر ننگے نہ تھے تو محض بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے عورت کو حجاب کا حکم ہے کہ عورت جب تک اوپر حجاب نہ کرے، کپڑے تو اس نے پہنے ہوتے ہیں، الگ سے حجاب نہ کرے جو اس کی عمر اور اس کے جسم کو چھپائے، اس وقت تک وہ ننگی ہی ہے۔ اور اگر مدینہ کے چاروں طرف سے ان پر لشکر داخل کیے جائے، پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جائے، یقیناً فتنے میں پڑ جائیں گے، فتنے میں پڑ جانے میں کچھ یوں ہی سا وقفہ کریں گے، بلا شبہ اس سے پہلے یہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے باندھے ہوئے پیمان کی پاس پوش یقیناً کی جائے گی۔ آپ فرما دے کہ تم موت کے ڈر سے، قتل کے ڈر سے بھاگو گو، تم بھاگنا تم کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا، اس وقت تم کو بہت کم فائدہ اٹھانے دیا جائے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ تم کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہیے، تم کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہیے، تو کون ہے جو تم کو بچا لے گا؟ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ یہاں سارے منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافقوں نے اس وقت کیا کہا اور کیا بہانے بنائے۔